يموت فإن ختم له بخير علمنا له قد أصاب خيرا وإن ختم له بشر خفنا عليه. سلامة الصدر من الغش والحسد. قصة عبد الله بن عمرو ورجل رضي الله عنهما بشره بالجنة. أخرج أحمد بإسناد حسن والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتلو الآن عليكم رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوءه فعلقنا عليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل هذه الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. قال أنس رضي الله عنه فكان عبد الله يحدث أنه بات معهم تلك الثلاث الليالي فلم يروا يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عملا قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يتلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت ثلاث المرات فأردت أن آوي إليك فانظر ما عملك فاقتدي بي فلم أرك عملت كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك. ورواه أبو يعلى والبزار بنحوه وسمى الرجل المبهم سعدا وقال في آخره فقال سعد ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي إلا أني لم أبت زاغنا على مسلم أو كلمة نحوها. زاد النسائي في رواية له والبيهقي والأصبهاني. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. وفي آخره فقال ما هو إلا الذي قد رأيت غير أني لا أجد في نفسي سوءا لأحد من المسلمين ولا أقوله. قال هذه التي قد بلغت بك وهي التي لا أطيق. تهلل وجه أبي دجانة رضي الله عنه في مرضه. وأخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل فقال ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. میرے محترم بزرگوں کتاب ہے حیات الصحابہ یعنی صحابہ کی زندگی. صحابہ کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند. صحابہ کا کیونکہ صحابہ کی زندگیاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس لیے صحابہ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے نمونہ ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
زندگی کی نقل کر کے بتلائی، ہر معاملے میں، معاملات میں ہو، معاشرت میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، ایمانیات میں، ہر چیز میں مطلوب صحابہ کی زندگی ہے۔ اور دعوت سے مقصود بھی یہی ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی آئے، کہ صحابہ نے دعوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلا تھا، ہر اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بدلا تھا کہ غیر ان کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوا کر۔ اس لیے حضرت جی کے ملفوظ بھی ہیں کہ تم دعوت کی محنت کرتے کرتے اخلاق کی بلند چوٹیوں تک جا پہنچو تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو اسلام میں داخل کرے۔ صحابہ نے وہ اعلیٰ اخلاق اپنے اندر پیدا کی۔ صحابہ کی زندگیاں اس میں بیان کی گئی ہے کہ صحابہ کی زندگیاں کیسی گزر رہی کہ حسد سے، غیبت سے، کینے سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل بچایا کرتے اور نیکیوں کے حریص تھے، نیکیوں میں دوڑ لگایا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا مسابقت الی الخیر کا حکم دیا ہے کہ خیر کے کاموں کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور گناہوں سے صحابہ اپنے آپ کو بچایا کرتے۔ آج بزرگ اور دوستوں، انسان گناہوں کی طرف زیادہ تر ملوث ہو رہا ہے اور گناہوں میں انسان کا دل لگ رہا ہے۔ حسد، کینہ، غیبت، یہ ایسے گناہ ہے کہ جس کو انسان معمولی سمجھ رہا ہے، حالانکہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسد کے بارے میں کہ حسد ایسا گناہ ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، ایسے ہی فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ختم کر دیا۔ پہلا باب قائم کیا حضرت نے بغض الذنب الی المذنب، کہ گناہوں سے نفرت کرنا، گناہ سے نفرت کرنا، گناہگار سے نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا گناہگار کو برا بھلا کہنے سے منع کر۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی پر گزر ہوا قد اصاب ذنبا، جس سے کوئی گناہ صادر ہو گیا تھا اور لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھے یہ بتلاؤ، اگر یہ شخص کسی کنویں میں گرا ہوا ہوتا تو کیا تم اس کو نکالتے نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا فَلَا تَسُبُّوا أَخَاكُمْ، تم اپنے بھائی کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں اس گناہ سے عافیت بخشی۔ لوگوں نے کہا افلا تبغضوا، کیا تم کو اس سے نفرت نہیں ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کے عمل سے نفرت ہے، جب وہ اس کو چھوڑ دے گا تو وہ میرا بھائی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تم اپنے بھائی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھو تو شیطان کے مددگار مت بن جاؤ، شیطان کے مددگار مت بن جاؤ کہ تم یہ کہنے لگو اللہم اغفی، اللہ اے اللہ اس کو رسوا کر، اے اللہ اس پر لعنت دے، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کر۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد کا عمل کیا تھا، فَإِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ كُنَّا لَا نَقُولُ، کہ ہم اصحاب محمد اس وقت تک کسی شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے یہاں تک کہ ہم کو اس کی موت کا جو ہے علم ہو جاتا، کہ اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا تو ہم جان لیتے کہ اس کو بہت بڑی خیر حاصل ہوئی ہے، اور اگر اس کا خاتمہ بالشر ہوتا تو ہم اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے۔ دوسرا باب قائم کیا سلامت الصدر من الغش والحسد،
کہ اپنے سینے کو کینہ اور حسد سے پاک رکھو۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کا قصہ اور ایک آدمی کا قصہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ فطلع رجل من الانصار، ایک انصاری شخص آیا جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتیوں کو لٹکا رکھا تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور پھر وہی شخص، وہی انصاری صاحب و شخص اسی حالت میں آئے۔ فلما کان الیوم الثالث، جب تیسرا دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمات دہرائے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور وہ صاحب اسی حال میں آئے۔ فلما قام النبی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے چلے گئے تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہو لیے، ان کے پیچھے چلے گئے اور ان سے کہا کہ انی لاہی تو ابھی، کہ میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں ان کے پاس 3 دن تک نہیں جاؤں گا، اگر آپ چاہو تو میں آپ کے ہاں قیام کر لوں۔ ان صاحب نے کہا ہاں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ 3 دن رہے، 3 راتیں گزاری۔ فلم یروا یقوم من اللیل شیئا، لیکن انہوں نے رات میں کوئی ان کا ایسا عمل نہیں دیکھا، علاوہ اس کے کہ جب ان کی رات میں آنکھ کھلتی تو اپنے بستر پر کروٹ بدلتے اور اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر کے علاوہ ان سے کوئی بات نہیں سنی، بس اتنی بات۔ فلما مضت الثلاث لیالی، جب 3 راتیں گزر گئی اور میں نے ان کے عمل کو چھوٹا ہی سمجھا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے درمیان اور میرے والد کے درمیان نہ کوئی جھگڑا ہوا ہے اور نہ میں نے کوئی ان کو چھوڑنے کی قسم کھائی ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے 3 مرتبہ یہ کلمات سنے تھے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں مرتبہ تم ہی آئے۔ تو میرا دل چاہا کہ میں تمہارا وہ عمل دیکھوں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ہے، اور میں آپ کے اس عمل میں نقش قدم پر چلوں۔ فلم ارا کامل تخبیر عمل، لیکن میں نے تمہارا کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا کہ جس کے وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک میں پہنچوں۔ ان صاحب نے کہا ما ہوا الا ما رأیتا، کہ میرا تو عمل وہی ہے جو تم نے دیکھا۔ جب میں پیٹ پھیر کر چلنے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرے عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھے، مگر ایک عمل ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، اور اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا هذه التي بلغت بك، کہ یہی وہ اعمال ہے جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت ان کو سنائی۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، میرے اعمال تو وہی ہے جو تم نے دیکھے، مگر ایک یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی پر جو ہے کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ آخر میں انہوں نے کہا ما هو الا الذي قد رأيت غير اني لا اجد في نفسي،
میرے عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھے، مگر علاوہ اس کے یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برا جذبہ نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچتا ہوں۔ قال هذه التي قد بلغت بك وهي التي لا اطيق، کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس مقام تک تمہیں پہنچایا ہے اور یہ ہمارے بس میں نہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا مرض میں، بیماری میں چہرے کا چمکنا۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، سال میں کہ وہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ چمک رہا تھا، تو آنے والوں نے پوچھا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے چہرے پر چمک کس چیز کی، آپ تو بیمار ہیں؟ انہوں نے کہا ما من عملی، میرے عمل میں، میرے سارے عملوں میں مجھے دو عملوں پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اما احداہما، ایک تو یہ ہے کہ میں نے کبھی لایانی بات نہیں کہی، لایانی بات نہیں، اور دوسری یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے جو ہے کینہ حسد نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے میرا دل صاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب صحابہ کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو، اسی کے مطابق زندگی گزارنا آسان۔